بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بے شمار عجائبات پوشیدہ ہیں کہ جن کا عقل انسانی احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر ایسی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات کی شکل و صورت اتنی خوفناک اور خطرناک تھی کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس زمین پر کون کون سی خوفناک مخلوقات آباد تھیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی، اور آج یہ تمام مخلوقات کہاں پر ہیں۔ دوستو، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو وجود میں آئے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں، اور اس روئے زمین کو وجود میں آئے ہوئے 4.54 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس روئے زمین کو بنانے کے بعد اس پر بے شمار عجیب الخلقت اور عظیم الجثہ اور خوفناک مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مخلوقات زمین پر سے ختم ہوتی گئیں۔ اس کے بعد اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنات سے پہلے پیدا ہونے والی خوفناک مخلوقات میں سے کچھ تو ایسی تھیں جو بہت ہی طاقتور اور شریر تھیں۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر کوئی بھی مخلوق آباد نہ تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر ایسی مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ انہی خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق اور بن بھی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ انہی خوفناک مخلوقات کے بارے میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اس روئے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا، اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر ہند اور بن نامی مخلوق کو پیدا کیا۔ زمین پر بہت زیادہ شر پھیلانے والی مخلوق تھی۔ اس کے بعد اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا اور انہوں نے اس مخلوق کو ختم کیا۔ ان کے بعد جنات اس زمین پر آباد ہو گئے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق سے پہلے ایسی بہت ساری مخلوقات اس زمین پر تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رب، تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو اس زمین پر فتنہ فساد برپا کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ تو فرشتوں نے یہ بات اللہ کے حضور اس لیے کہی کیونکہ وہ پہلے اس زمین پر ایسی بہت سی مخلوقات کو دیکھ چکے تھے جو یہاں پر فساد برپا کر چکی تھی، قتل و غارت کر چکی تھی، اور جانتے تھے اس طرح ہند اور بن نامی مخلوق نے روئے زمین پر فتنہ فساد پھیلایا، اور پھر جنات نے ان مخلوقات کو ختم کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے زمین پر ہند اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر بہت زیادہ جھگڑا فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ نے ہند اور بن نامی مخلوق پر جنات کو مسلط کیا۔ جنات اور فرشتوں نے مل کر اس مخلوق کے ساتھ جنگ کر ان کو مار کر قتل کیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے بھی کئی مخلوقات آباد تھیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات بھی شریر ہونے لگے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور پھر آخرکار جنات نے اس روئے زمین پر قتل و غارت فسادات پھیلانا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے جنات کی طرف یوسف نامی ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ کی فرما برداری کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی ایک نہ مانی۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس وقت جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے، اور بالآخر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جنات پر غالب آ گئے، جنات کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو بچ گئے ان کو سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جنات اس وقت اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ اگر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر ایسی بہت ساری مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو جنات اور انسانوں سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں،
اور یہاں زندگی گزار چکی تھیں۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت عجیب و غریب تھی اور ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں کہ جن کے پر تھے اور یہ مخلوقات ہواؤں میں اڑا کرتی تھیں۔ ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے 2 چہرے تھے، ایک چہرہ آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف تھا۔ اس مخلوق کے بہت زیادہ پاؤں تھے۔ ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور اس کا منہ پرندے کی طرح اور اس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کی دم بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بنبناتی تھی۔ دوستو، اس زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے لمبے لمبے دانت تھے اور وہ دانت چھری اور خنجر سے بھی زیادہ تیز تھے۔ اس مخلوق کے لمبے لمبے کان تھے اور اس کے علاوہ ایسی بے شمار عجیب و غریب شکل و صورت کی مخلوقات اس زمین پر آباد تھیں، جن کا ذکر تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ تمام مخلوقات اپنے اپنے وقت پر اس زمین پر آئیں اور زندگی گزار کر اپنے وقت پر واپس چلی گئیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1000 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر تھیں۔ پیارے دوستو، یہ باتیں سننے میں بہت ہی عجیب لگتی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو سمندر کے اندر ایسی بہت ساری مخلوقات موجود ہیں کہ جن کی انسان دریافت بھی نہیں کر سکا۔ اللہ اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے اور وہ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اچھی صورت پر پیدا کیا۔ الحمدللہ۔